بزرگان محترم، برادران عزیز، دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اب قرب قیامت اور امام مہدی کا زمانہ بہت قریب ہے۔ کچھ نشانیاں یہ بتلائی تھی کہ امام مہدی اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک کہ دنیا کے اندر چند باتوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ امام مہدی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ چند باتوں کا ظہور دنیا کے اندر نہ ہو جائے۔ اور وہ کیا باتیں ہیں؟ ایک اس میں سے یہ بتلایا تھا کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور وہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور جس کے اوپر عرب و عجم کی لڑائی ہوگی، خون ریزی ہوگی، اور اس قدر گھمسان کی لڑائی ہوگی کہ اس میں سے 99% انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے قتل ہو جائیں گے، اور ہر بندہ یہ چاہے گا کہ جناب مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، ملے گا کسی کو نہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ خبردار اگر نکل آئے تو تم میں سے کوئی اس کے قریب بھی مت جانا۔ اور خلیفے کے 3 بیٹے ہوں گے، بادشاہ کے 3 بیٹوں کا جھگڑا اس کے اوپر ہوگا، تو مشرق کی طرف سے ایک سیاہ قسم کے جھنڈے والے انسان آئیں گے، اور ان کی خون ریزی اس قدر ہوگی کہ اس قدر لاشیں اٹ جائیں گی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ تو ایک نشانی تو اس کے بعد میں امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ دوسری یہ بھی بتلایا تھا کہ نفس زکیہ کا قتل، جو اس زمانے کے اندر ایک شخص ہوگا جو انتہائی نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار، بزرگ آدمی ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے قتل کے بعد میں امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اس زمانے کے اندر جو حج ہو رہا ہوگا، مینا کے اندر جو حجاج کرام ہوں گے، ان کے اندر آپس میں پھوٹ ہو جائے گی، اور وہ ایک دوسرے کی گردنیں قلم کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، اور اس قدر خون ریزی ہو جائے گی، اس قدر کہ جمرہ عقبہ کے پاس میں لاشوں کا انبار ہو جائے گا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ امام مہدی وہاں سے نکل کے حجر اسود کے پاس میں آ جائیں گے، اور آخر کے اندر جو نشانی ہے وہ اس زمانے کا جو بادشاہ ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کا انتقال ہو جائے گا۔ میرا ایک نظریہ ہے، حالانکہ یہ کسی کتاب یا قرآن اور حدیث کی بات نہیں، لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ اس زمانے کا جو خلیفہ ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا۔ موجودہ زمانے کے اندر محمد جو بن سلمان ہے، یعنی اس کا باپ جو ہے سلمان، یہ تقریباً عمر کے اپنے اختتام کے قریب ہی سمجھو آپ اس کو۔ اور اس کے بعد میں کون ہے؟ محمد ہے، محمد بن سلمان ہے، اور اس کی عمر کوئی اس لائق نہیں ہے کہ جناب 80 یا 90 سال کے قریب ہو۔ لگتا ہے، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات، میرا ایک ذاتی نظریہ ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد میں امام مہدی کا ظہور ہو جائے۔ اب کب ہو؟ 2-4 سال، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ جب قرآن نے اور حدیث نے کسی چیز کا تعین نہیں کیا ہے تو ہم اور آپ بھی تعین نہیں کر سکتے، مگر ہاں امکانات یہی ہیں جو نظر آ رہے ہیں، امکانات یہی ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور یہ جو ملعون ہے اس زمانے کا محمد بن سلمان، اس نے تو اس زمانے کے اندر ایک اپنے انٹرویو کے اندر کہا تھا کہ ظاہر سی بات ہے جو مکے اور مدینے کے اندر سنیما ہال کھول سکتا ہے اور عریانی اور فحاشی کو فروغ دے سکتا ہے، اس نے تو کہا تھا کہ جناب اگر امام مہدی بھی آ جائے میں ان کی بھی نہ سنوں، امام مہدی بھی آ جائے تو میں ان کی بھی نہ سنوں۔ تو اس کے جو نظریات وہی ہیں جو قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ خلیفے کا انتقال ہو جائے گا، اور خلیفے کے انتقال کے اوپر اختلاف پیدا ہو جائے گا،
اور حکومت جو ہے عملی طور پہ مرتفع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر شہزادوں کی لڑائی ہوگی آپس کے اندر۔ تو امام مہدی پھر مدینۃ المنورہ سے نکل کے مکہ المکرمہ چلے جائیں گے۔ اور میں نے یہ بتلایا تھا کہ سب سے پہلا جو لشکر امام مہدی کے اوپر حملہ کرنے والا ہوگا وہ سفیانی کا لشکر ہوگا۔ سفیانی ایک دستہ، ایک لشکر جو ہے متعین کرے گا ان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اللہ رب العزت مقام بیدہ کے اندر جا کے ان کو دھسا دے گا۔ دوسرا لشکر بھیجے گا، پھر امام مہدی کی اللہ رب العزت نصرت و مدد فرمائے گا، اور پھر اس زمانے کے اندر جو لڑائی ہوگی وہ ہتھیاروں کے ذریعے۔ پہلا جو دستہ ہے اس کو زمین کے اندر دھسایا ہے اللہ رب العزت نے، کیونکہ اس وقت امام مہدی کے پاس میں اتنی طاقت اور اتنی فوج نہیں ہے، اور کتنی ہے 313 ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت ان کو جو ہے مالا مال کریں گے، اور پھر وہ ہتھیاروں کے ذریعے سے۔ اس کے بعد میں ملک شام کے اندر جو عیسائیوں کی حکومت اور عیسائی پلان بنا رہے ہوں گے کہ مدینۃ المنورہ کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا جائے۔ گویا کہ دمشق کے اندر، فلسطین کے اندر یہودیوں کا قبضہ ہوگا، اور ملک شام کے اندر عیسائیوں کا قبضہ ہوگا۔ بالآخر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ 8 لاکھ فوج کا مقابلہ کرنے والے امام مہدی، اور ان کے پاس میں فوج ہے 12,000، جس میں سے 4,000 8 لاکھ یا 9,60,000 کو دیکھ کے 1/3 بھاگ جائے گی امام مہدی کی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے حضرات ہوں گے لا یتوب اللہ علیہم ابدا، بھاگنے والے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک طرف تو امام الانبیاء نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے زمانے کے اندر امام مہدی کا ظہور ہو جائے، امام مہدی کا ظہور ہو جائے تو چاہے تمہیں برف کی سلیوں پہ گھسٹ کے جانا پڑے تو امام مہدی تک پہنچنا۔ اور دوسرے وہ میدان جہاد سے امام مہدی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو بھاگنے والی جماعت ہے اور دستہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا دستہ آئے گا، وہ صبح سے لے کے شام تک جناب یا تو شہید ہو جائیں گے یا غازی کہلائیں گے۔ صبح سے شام تک لڑیں گے، ایک بندہ بھی نہیں بچے گا، سب کے سب شہید ہو گئے۔ دوسرا دستہ نکلے گا دوسرے دن، 4,000 کی فوج ہے، صبح سے لے کے شام تک وہ بھی شہید ہو گئے۔ ہائے ہائے، بچے کھچے جو حضرات ہوں گے، جب تیسرا چوتھا دن ہوگا تو دشمن ان کو دیکھ کے ہنس رہا ہوگا کہ ان کی اوقات، ان کی یہ ہم سے لڑیں گے، ہے ان کے اندر طاقت و دم۔ اللہ اللہ، معمولی سے انسان ہوں گے، معمولی سے حضرات ہوں گے۔ کتابوں میں یہ آتا ہے کہ ان کی تعداد مشکل سے 2,000 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور ادھر جو ہے تقریباً 8-9 لاکھ کے فوج ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی جو مدد آئے گی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی مدد آئے گی، اور عیسائیوں کی اس قدر خوریزی کی جائے گی کہ ایک پرندہ صبح سے لے کے شام تک اڑان بھرے، بھرتا تھک ہار کے جب وہ گرے گا تو عیسائی لاش کے اوپر ہی جا کے گرے گا۔ اس قدر، اور ادھر بھی ساری کی ساری فوج ختم ہو گئی امام مہدی کی، اور اس قدر جو ہے تقریباً 8 لاکھ کے قریب جو ہے عیسائیوں کی موتیں واقع ہوں گی، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب ادھر کا معاملہ صحیح ہو گیا اور امام مہدی کے پاس میں وقت بہت کم ہوگا، تقریباً 7 سال ہیں امام مہدی کے پاس میں، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو نافذ بھی کرنا ہے، ان کو چپے کے اوپر اسلام کو نافذ کرنا ہے، اور چپے کے اوپر حکومت کرنی ہے، اور پوری دنیا کے اندر سے ظلم کو اور جور کو ختم بھی کریں گے امام مہدی، عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ مشکل کے 7 سال ہے امام مہدی کے پاس میں، اور پوری دنیا کے اندر امن و امان کو پھیلانا ہے ان کو۔ جب ملک شام بھی فتح ہو جائے گا تو فتح ہونے کے بعد میں امام مہدی اٹلی کی طرف جو ہے روانہ ہوں گے، اس کو بھی فتح کریں گے، اور اس کے بعد میں قسطنطنیہ کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 70,000 مسلمان قسطنطنیہ کو یعنی استنبول کو فتح نہ کر لیں۔ بحری جہازوں کے ذریعے سے آئیں گے، سمندر کے ذریعے سے آئیں گے، اور آنے کے بعد میں اور ہاں استنبول کو اور قسطنطنیہ کو آگے جو فتح کریں گے امام مہدی اور ان کی افواج، وہ تیروں کے ذریعے سے نہیں، ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ ایک نعرہ لگائیں گے امام مہدی، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ وہ نعرہ یہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ نعرہ لگائیں گے استنبول کی ایک طرف کی دیوار زمین بوس، بس ختم، زمین پہ آ گئے۔ دوسرا نعرہ لگائیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، دوسری دیوار نیچے آ گئی۔ اور جب تیسرا نعرہ لگائیں گے ملبہ جو ہے ہٹ کے ایک طرف ہو جائے گا اور وہ بیچ میں سے راستہ ان کو دے دے گا، اور اپنی تلواروں کو اور اپنے ہتھیاروں کو زیتون کے درختوں کے اوپر لٹکائے ہوئے ہوں گے امام مہدی اور ان کی فوج، اور مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اچانک آواز آئے گی کہ جناب دمشق کے اندر دجال کا خروج ہو گیا، دجال آ گیا ہے۔ امام مہدی اور ان کی فوج تمام کے تمام مال جہاد کو اور مال غنیمت کو چھوڑ چھاڑ کے فوراً اس طرف رخ کریں گے۔ بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ہراول کے طور پہ امام مہدی جو ہے دستے بھیجیں گے، اور وہ جو دستے ہیں یعنی یہ کہ جناب خروج دجال کے نکلنے کی خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، ایک دستہ بھیجیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا وہ جو دستہ ہے میں ان کے نام اور ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھڑ سواروں کے نام یعنی ان کے گھوڑوں کے نام بھی میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ جب یہ پہنچیں گے تو اس وقت تک تو دجال نہیں نکلے گا، مگر جب امام مہدی دمشق پہنچ جائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ ہاں وہ دجال کا خروج ہو گیا، دجال نکل آیا ہے۔ سب سے آخری نشانی فتح کی جو ہے وہ قسطنطنیہ ہے، قسطنطنیہ ہے۔ جب وہاں پہ پہنچیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ ادھر سے جو ہے ملک شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال کا خروج ہو گیا ہے، دجال نکل آیا ہے۔ دجال کیا چیز ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام فتنوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو ہے دجال کا ہے۔ اس کی رنگت کے بارے میں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی، اس کے پاؤں الٹے ہوں گے، اور وہ شعبدہ بازی دکھلائے گا، اور اس کی پیشانی کے اوپر کافارہ یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، اور ہر بندہ اس کو پڑھ لے گا، ہر بندہ اس کو پڑھ لے گا، اس کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اور جس سواری کے اوپر وہ سوار ہوگا اس کے دونوں کانوں کے درمیان میں تقریباً 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک اس کا قدم رکھا جائے گا، اور وہ دنیا کے اندر تقریباً 40 دن رہے گا، ایک دن اس کا 1 سال کے برابر، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور چوتھا دن عام دنوں کی طرح ہوں گے اس کے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ساری دنیا کا چکر لگائے گا مگر 4 جگہ نہیں جا سکے گا۔ مکۃ المکرمہ کے اندر انٹری نہیں اس کی، اور ایسے ہی مدینہ المنورہ کے اندر داخلہ اس کے لیے ممنوع ہے، داخل ہونے کی کوشش کرے گا مگر احد پہاڑ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ جب وہاں پر آئے گا اور اس وقت جو ہے مدینہ المنورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازوں کے اوپر فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ فرشتوں کا پہرا کیوں ہوگا؟ وہ اس وجہ سے کہ اس زمانے کے جو مسلمان ہوں گے اتنے کمزور اور نحیف ہوں گے کہ ان کے اندر جو ہے دجال سے مقابلہ کرنے کی سکت و طاقت نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے حرمین شریفین کی حفاظت اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے فرمائے گا، اور جب دجال کا خروج ہوگا اور مدینے کے باہر آ کے جب ڈیرہ ڈال لے گا تو اس زمانے کے اندر جو ہے 3 مرتبہ زمین کے اندر زلزلہ آئے گا۔ مدینے کے اندر 3 مرتبہ زلزلہ ہے، بھونچال آئے گا، اور اس قدر بھونچال خطرناک ہوگا کہ جو وہ منافقین ہوں گے جو اپنے اندر نفاق کو چھپائے ہوئے ہوں گے
وہ نکل کے باہر آ جائیں گے۔ ہائے ہائے، یہ جو حضرات ہیں نفاق اپنے دلوں کے اندر جو چھپائے ہوئے تھے، وہ دجال کے لشکر کے اندر جا کے شامل ہو جائیں گے۔ رہنے والے کہاں کے؟ مدینہ المنورہ کے ہیں، جن کی پیدائش بھی وہیں کی ہے، جن کا مسکن بھی وہاں کا ہے، مگر ان کے دلوں کے اندر نفاق ہوگا۔ مگر وہ کس کا ساتھ دیں گے؟ دجال کے لشکر کے اندر آ کے جو ہے شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں یہ سارے جہان کا چکر لگا، میں نے بتلایا نا، ایک ہے مسجد اقصی اور دوسرے مسجد طور، یہ 4 جگہیں جہاں پر دجال نہیں جا سکے گا، باقی ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے بارے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ میں کہ دیکھو، سارے انبیاء اکرام نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے کے سارے انبیاء اکرام نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، مگر تم یاد رکھو وہ جو ہے کانا ہوگا اور تمہارا خدا جو ہے کانا نہیں ہے۔ شروع کے اندر معلوم ہے کیا ہے؟ شروع کے اندر تو یہ اسلام کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد میں دھیرے دھیرے جب اس کے متبعین بڑھتے رہیں گے تو نبوت کا دعویٰ کر دے گا، اور زیادہ اس کے متبعین بڑھتے رہیں گے تو خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ پھر یہ خدائی کا اس کے پاس میں اس قدر خطرناک طریقے سے پاور اور طاقت ہوگی کہ دنیا کے اندر اس کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے اور کوئی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے زمانے کے اندر نکل آئے تو خبردار اس کے سامنے آنے کی جرات مت کرنا، کیونکہ ایسے ایسے شعبدہ بازی اور ایسی ایسی چیزیں دکھلائے گا کہ بڑے بڑے ایمان والوں کا ایمان جو ہے ختم ہو جائے گا کہ اچھا دکھا نہیں رہا، یہ زندہ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، روٹیوں کا پہاڑ ہے اس کے پاس میں، روٹیوں کا پہاڑ ہے، سالنوں کا پہاڑ ہے اس کے پاس میں، پانی کے دریا اس کے ساتھ میں چل رہے ہوں گے۔ ایک قوم کے پاس سے گزرے گا اور جانے کے بعد میں کہے گا کہ جناب مجھے خدا تسلیم کرتے ہو کہ جناب نہیں، کہ اچھا اگر میں تمہارے آباء و اجداد کو زندہ کر دوں تو مجھے خدا مانو گے؟ کہ اگر تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دے تو ہم تجھے خدا تسلیم کر لیں گے۔ تو حکم دے گا ان کے آباء و اجداد کو، تو شیاطین ان کے آباء و اجداد کا روپ دھار کے آ جائیں گے اور آ کے کلام کریں گے تو اس کو جو ہے خدا تسلیم کر لیں گے۔ ایک قوم کے پاس سے گزرے گا کہ جناب مجھے خدا تسلیم کرتے ہو؟ فرمایا کہ نہیں۔ جانے کے بعد میں ان کی کھیتی کو آگ لگا دے گا اور جن کے جتنے بھی مویشی ہیں سارے کے سارے جلب ان کے ختم ہو جائیں گے اور ان کے اوپر قحط نازل ہو جائے گا، پینے کو کھانے کو کوئی چیز نہیں ہوگی ان کے پاس میں۔ غرضے کے طرح طرح کی شعبدہ بازی یہ جو ہے دجال دکھائے گا۔ امام الانبیاء مدینہ المنورہ کے اندر ایک شخص ہوگا جو اس کے متبعین ہوں گے، تو آنے کے بعد میں کہے گا کہاں ہے تمہارا کانا دجال، کہاں ہے؟ تو جب اس کے متبعین سنیں گے کہ اچھا، تو وہ چاہیں گے کہ جناب اس کو یہیں پہ ختم کر دیں۔ فرمایا دوسرے کہ نہیں، قتل نہیں کرنا چاہیے، اپنے خدا کے پاس میں اس کو بھیج دو، یعنی دجال کے پاس میں۔ جب دجال کے پاس میں بھیجا جائے گا تو یہ نوجوان اس دجال کو دیکھتے ہی کہے گا کہ خدا کی قسم اب تو مجھے 100% یقین ہو گیا کہ تو ہی کانا دجال ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی علامات اور نشانیاں بتلائی تھی وہ تمام کی تمام تیرے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو اپنے لوگوں سے کہے گا کہ تم اگر کہو تو میں اس کو قتل کر دوں، اس کو قتل کر دوں؟ کہ ہاں قتل کر دو۔ تو جیسے ہی اس کو قتل کرے گا اب لوگوں سے کہے گا اس کو زندہ کر دوں؟ کہ زندہ کرو۔ اس کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے کے بعد میں اب وہ نوجوان کہے گا کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، اب یہ میرے بعد میں کسی کو دوبارہ قتل نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کو دجال کو جو ہے غصہ آئے گا، آنے کے بعد میں چاہے گا اس کو دوبارہ قتل کر دیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی گردن کو تانبے کی بنا دے گا، اب دجال دوبارہ اس کو قتل نہیں کر سکتا ہے، اب اس کو دوبارہ قتل نہیں کر سکتا ہے۔ غرض ہے کہ دنیا کے اندر بڑا ادھم مچائے گا، بڑا فساد مچائے۔ خراسان کے تقریباً 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت جتنے بھی یہودی ہوں گے وہ دجال کا ساتھ دینے والے ہوں گے، اور جتنے بھی عیسائی ہوں گے اس وقت بھی دجال کا ساتھ دینے والے ہوں گے، دجال کا۔
جب تمام کے تمام حضرات کو اپنی مٹھی کے اندر لے لے گا یہ دجال، اللہ اللہ. اور ادھر جو ہے امام مہدی دمشق کے اندر پہنچ گئے، تو پہنچنے کے بعد میں جب تمام کی تمام اس نے خرافات اور شعبدہ بازیاں دکھلا دی ہیں، اور دمشق کی جامع مسجد اموی کے پاس میں اس نے جا کے ڈیرا ڈال دیا ہے، اور رات ہو گئی تو لوگوں سے کہے گا کہ جناب اب ان کے اوپر صبح کو حملہ کریں گے. اور وہاں پر کون ہے؟ وہاں پر امام مہدی ابھی موجود ہیں. امام مہدی ساری رات پلاننگ کریں گے دجال کے خلاف کہ کس طریقے سے جنگ کی جائے، کس طریقے سے لڑا جائے، کس طریقے سے. رات جو ہے نظروں کے اندر یوں ہی گزر جائے گی، سیکنڈوں کے اندر گزر جائے گی. جب مؤذن اذان دے گا، ارے رات گزر گئی، رات گزر گئی. اور جو ہے مسجد کے باہر کون ہے؟ دجال ہے. ادھر جو ہے اللہ اللہ فجر کی اذان ہو گئی. فجر کی اذان کے بعد میں امام مہدی جیسے ہی مصلی کی طرف جا رہے ہوں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان و ارشاد ہے، دمشق کی جامع مسجد کے اوپر فجر کی نماز کے وقت میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹیکتے ہوئے تشریف لائیں گے، اور امام مہدی جانے ہی والے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے امام مہدی کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے. تو امام مہدی کی پیٹھ کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیے. اس وقت کی نماز تو امام مہدی پڑھائیں گے، اور اس کے بعد کی تمام نماز حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پڑھائیں گے. اس کے بعد میں اللہ یار وہ کیسا منظر ہوگا اور کیسا وقت ہوگا. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک وقت کا نبی ہے، اس کا نزول ہوا ہے، اور تمام کی تمام فجر کی نماز کے اندر صف آ رہا ہے، مسلمان صف لگائے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ ان کے لیے نماز پڑھنا کتنا بھاری ہو جائے گا کہ یار جلدی سے نماز پوری ہو، اور فوراً جو ہے وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کے ملاقات کریں، ان سے مصافحہ کریں، ان سے معانقہ کریں. تو ان کے لیے نماز پڑھنا کتنا بھاری ہو جائے گا. بالآخر نماز ہوگی، میرے اندازے کے مطابق جو بھی کلام سلام یا مصافحہ معانقہ ہو، اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام فرمائیں گے سامنے کا دروازہ کھولو، اور میرے اور اللہ کے دشمن دجال کے سامنے سے ہٹ جاؤ. جیسے ہی دروازہ کھلے گا، اچھا وہ تو اسے تو پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا ہے، دجال کو پتہ نہیں ہے، نہ اس کے متبعین کو اور یہودیوں کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا ہے. جیسے ہی دروازہ کھلے گا، اور دروازہ کھلنے کے بعد میں جیسے ہی نگاہ پہنچے گی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر دجال کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ ایسے گھلنے لگے گا جیسا کہ پانی کے اندر نمک، اور وہ دوڑنے کی اور بھاگنے کی کوشش کرے گا. بالآخر وہاں سے نکل کے مقام لد اسرائیل کے اندر پہنچے گا، اور پہنچنے کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے تو بھاگے گا. بھاگ کہاں تک بھاگے گا تو؟ بھاگ کہاں تک بھاگے گا؟ بالآخر مقام لد کے اوپر اس کو پکڑ لیں گے، اور پکڑنے کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے. اور اس زمانے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی متبعین ہوں گے، ہتھیار نہیں اور اسلحہ نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی آواز یا سانس کی ہوا جہاں تک پہنچے گی وہیں پر ہی جو ہے یہودی ختم ہو جائے گا. اگر عیسیٰ علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھ لیا ہے اور وہاں تک جو ہے سانس پہنچ گئی ہے تو یہودی وہیں پر ختم. سامنے دیکھ لیا یہودی وہیں پر ختم، اور بائیں طرف اور پیچھے کی طرف اگر دیکھ لیا تو وہ یہودی وہیں پر ہی ڈھیر ہو جائے گا. بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہاں پر ہے کہ اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہوگا تو اس زمانے کا جو مسلمان ہوگا یا اس زمانے کے عیسیٰ علیہ السلام سے وہ درخت اور پتھر کہے گا اے اللہ کے نبی، اے مسلمان، ایک یہودی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو قتل کیجئے. یعنی پتھر بھی گواہی دے گا اور درخت بھی کہے گا اے اللہ کے نبی، اے مسلمان، میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو قتل کیجئے.
کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ سب سے آخری جو لڑائی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی یہودیوں سے، وہ دجال کے وقت کی لڑائی ہوگی۔ کوئی درخت پناہ نہیں دے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے، ایک درخت ہوگا وہ پناہ دے گا بس ان کو، یہودیوں کو۔ وہ ان کو یہ نہیں کہے گا کہ جناب جو ہے میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ آج اسرائیل کے اندر یہودیوں نے جگہ جگہ غرقد کے درخت لگانے شروع کر دیے ہیں کہ جناب یہ ہمارا درخت ہے اور یہ ہمیں جو ہے پشت پناہی کرے گا، یہ ہمیں بچا لے گا۔ مگر یاد رکھو وہ درخت بھی تمہیں کہاں تک بچائے گا، کب تک بچائے گا تمہیں؟ جو تمہاری تباہی ہونی ہے، وہ جو تمہاری بربادی ہونی ہے اور جو تمہاری خون ریزی ہونی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے ذریعے سے، یاد رکھو گے اس وقت کے اندر کوئی تمہیں پناہ دینے والا نہیں ہوگا، یہودیوں کو، سمجھ رہے نا۔ اور اس زمانے کے پھر جو عیسائی ہوں گے، بچے کچے جو عیسائی ہوں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہو جائیں گے، اور جو دنیا بھر کے اندر ادھر ادھر دجال بھی ختم، یہودی بھی ختم، جو بچے کچھ یہودی ہوں گے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر جو ہے مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ تمام کی تمام وہ باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ یاد رکھو یہ چند باتیں ہیں، جب تک یہ باتیں نہ ہو جائیں تو آپ یاد رکھو امام مہدی کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر حالات اور واقعات یہی بتلا رہے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور اب عن قریب ہے۔ امام مہدی کا ظہور میں نے بتلایا دریائے فرات ہے، نفس زکیہ کا قتل ہے، اور اسی طریقے سے مینا کے اندر خون ریزی ہے، اور آخر کے اندر جو ہے عرب کا جو خلیفہ ہوگا اس کا جو ہے انتقال ہے، اور اس کے انتقال کے اوپر جو ہے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں، جب یہ چیزیں ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اب امام مہدی کا ظہور جو ہے عن قریب ہے۔ بس دعا فرمائے کہ اگر وہ زمانہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس لشکر کا حصہ بنا دے، اس لشکر کا حصہ بنا دے، اور ان مجاہدین کے ساتھ میں ہمیں بھی شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔